آپ کی چٹھی پڑھنے سے پہلے میں چٹھی چومتا ہوں۔ چٹھی لکھتے وقت آپ کے خاندان کی محبت چھلک رہی ہے۔ شکریہ آپ کا، سری رام مہتا، امبالہ شہر، پریم نگر، ہریانہ، انڈیا۔ لالا گنڈا رام کا خاندان اور چودھری مغل نمبردار کا خاندان ایسے ہی تھا جیسے ایک خاندان ہے۔ یہ خط خیر میں نے وہ انگریزی میں لکھا اور لالا جی سری رام مہتا کے ایڈریس پہ پوسٹ کر دیا۔ تو امبالہ اسٹیشن پہ ہماری ٹرین رکی تھی۔ امبالہ شہر کے در و دیوار میں نے دیکھے، صبح کا وقت تھا، 6 بجے کے قریب ٹرین امبالہ اسٹیشن پہ پہنچی۔ عزیز القدر برخوردار احمد حسن جی، سلام و دعا۔ بعد از عمر درازی کے واضح ہو کہ آپ کا ارسال کردہ نوازش نامہ 17/11/1999 کا لکھا ہوا ملا ہے۔ پڑھ کر بے حد راحت محسوس ہوئی، لیکن کچھ مایوسی بھی ہوئی، یہ کہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ خط کا جواب موصول ہوگا۔ آپ کی چٹھی پڑھنے سے پہلے میں چٹھی چومتا ہوں۔ آپ کی چٹھی کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن پہلے آپ کے پردادا جی، جن کو ہم بابا جی کہہ کے بلاتے تھے، چودھری مغل خان، اور میرے دادا جی لالا گنڈا شاہ کی پرانی یادداشت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بابا جی سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے دادا صاحب گنڈا رام کو اپنے گھر بلایا، ان کے ساتھ میں بھی گیا تھا۔ غلام رسول جی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بابا جی مغل خان نے برادر غلام رسول جی کا ہاتھ پکڑ کر دادا جی کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور یہ کہا کہ گنڈا شاہ غلام رسول اب آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے تمام پریوار کے ممبران کو ہماری طرف سے بہت زیادہ عمر درازی کی دعا اور سلام۔ چٹھی لکھتے وقت آپ کے خاندان کی محبت چھلک رہی ہے۔ شکریہ آپ کا، سری رام مہتا، امبالہ شہر، پریم نگر، ہریانہ، انڈیا۔ 1999 کی بات ہے۔ میں اس وقت 9ویں یا 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ تو گھر کے جو پرانے کاغذات تھے والد صاحب 1998 میں ان کی وفات ہو گئی، تو ان کو جو پرانی چیزیں تھیں گھر کی، آباء و اجداد کی پرانی چیزیں، وہ سنبھال کے رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ پرانی دستاویزات، پرانے لیٹر، پرانی چیزیں، سکے، اس طرح کی چیزیں وہ ساری بڑی انہوں نے سنبھال کے ایک صندوقچے میں رکھی ہوئی تھیں۔ تو والد صاحب کی جب یاد آتی، دل اداس ہوتا، تو میں ان کی چیزیں جو تھیں وہ کھول کے بیٹھ جاتا، ان کو دیکھتا رہتا، ان کے جو پرانے کاغذات تھے پڑھتا رہتا، ان تحریروں کا مطالعہ کرتا، ان پرانے دستاویزات کو دیکھتا، پرانے سکوں کو دیکھتا۔ تو ان پرانے کاغذات کو دیکھتے دیکھتے مجھے ان میں ایک پرانا پیلے رنگ کا لفافہ ملا۔ اس لفافے کے اوپر ہندوستان کا، ہریانہ کا ایڈریس تھا، اور وہ خط لکھا گیا تھا لالا جی سری رام مہتا کی طرف سے۔ میرے جو تایا جی تھے چودھری نور حسین نمبردار، ان کے نام وہ انہوں نے کچھ 10-15 سال پہلے وہ خط لکھا تھا۔ تو لالا جی سری رام مہتا جو تھے، ان کا نام سے میں نامانوس نہیں تھا۔ یہ نام اکثر میں نے اپنی جو دادی تھی فاطمہ بی بی، جو ہمارے دادا چودھری غلام رسول نمبردار کی چھوٹی بہن تھی، جو اپنی جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے خاندان میں ہی بسر کی۔ تو دادی فاطمہ بی بی جو تھیں، وہ اپنے بچپن کے جو پری پارٹیشن کے واقعات تھے،
وہ ان اپنے بچپن کے واقعات ہمیں سناتی، ان جو ان کی کہانیاں تھیں، ان کے جو بھی وہ واقعات تھے پارٹیشن سے پہلے کے، تو اس میں اکثر لالا گنڈا رام اور لالا سری رام مہتا جو تھے ان کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے کہ لالا گنڈا رام کا خاندان اور چودھری مغل نمبردار کا خاندان ایسے ہی تھا جیسے ایک خاندان ہو۔ میرے دادا کا ہاتھ جو تھا وہ لالا گنڈا رام کے ہاتھ میں پکڑایا کہ آج سے غلام رسول جو ہے یہ تمہارے حوالے ہے، اس کی جو ساری زمینیں ہیں، اس کے جو کاروبار کے معاملات ہیں، اس کی ساری دیکھ بھال جو ہے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ آپ کو جو خط آیا تھا تو یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 1999 کی بات ہے، اکتوبر 1999 کی۔ اکتوبر 1999 کو آپ کو یہ خط موصول ہوا تھا؟ مجھے موصول نہیں ہوا تھا، اکتوبر 1999 کی بات ہے۔ والد صاحب چودھری محمد حسین جو تھے وہ 1998 میں فوت ہوئے، تو ان کی جو سامان تھا، پرانا سامان جو خاندان کا آباء و اجداد کا سامان تھا، جو چیزیں تھیں وہ انہیں سنبھال کے رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے پرانے جو بھی کاغذات تھے، دستاویزات تھے، پرانے خطوط، پرانی تصویریں، پرانے سکے، جو بھی دادا پردادا سے چلے آ رہے تھے، وہ چیزیں بڑی انہوں نے احتیاط سے، بڑی کیئر کے ساتھ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی ایک صندوقچے کے اندر۔ تو ایون اس میں ایک 300 سال پرانا جو بادشاہ محمد شاہ تھا اس کے زمانے کا بھی سکہ ان نوادرات میں موجود ہے۔ اچھا، جو آپ کے والد صاحب نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی چیزیں۔ تو اس میں 1851 کے، 1850 کے، جب ابھی نیا نیا پنجاب برٹش گورنمنٹ کے قبضے میں گیا تھا، اس زمانے کے بھی سکے موجود تھے اس سامان کے اندر۔ تو ان پرانے کاغذات کو دیکھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، ان پرانی دستاویزات کو دیکھتے ہوئے، میں والد صاحب ظاہر 98 میں فوت ہوئے، بہت چھوٹی عمر تھی، تو بڑا دکھ تھا۔ اور 2-4 ہفتے میں اس وقت 9th 10th میں پڑھتا تھا۔ تو ان کے جو پرانے کاغذات اور یہ پرانی چیزیں تھیں، یہ ان کی یاد میں کھول کے بیٹھ جاتا، انہیں دیکھتا رہتا، پڑھتا رہتا۔ تو انہی کاغذات میں ایک جو خط تھا ہندوستان سے لالا سری رام مہتا کا، میرے جو تایا تھے چودھری نور حسین نمبردار، ان کے نام انہوں نے 10-15 سال پہلے لکھا تھا۔ تو اس خط کے اوپر لالا سری رام مہتا کا جو ایڈریس لکھا ہوا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس ایڈریس پہ خط لکھتا ہوں لالا جی سری رام مہتا کو، ان سے اپنے خاندان۔ اچھا، جو ان کا خط تھا اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ وہ خط موجود ہے؟ وہ خط نہیں موجود تھا، وہ صرف لفافہ موجود تھا جس کے اوپر لالا سری رام مہتا کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو وہاں سے میں نے وہ ایڈریس کاپی کیا، اچھا، اور اس ایڈریس کے اوپر میں نے خط لکھ دیا۔ اچھا، تو خط لکھا تو امید نہیں تھی اس خط کا جواب آئے گا، تو خط بھی میں نے اب یہ اندازہ کرے کہ میں نے خط وہ انگریزی میں لکھا، اچھا، اردو میں نہیں لکھا۔ اچھا، کہ آپ پتہ نہیں ان کو، مجھے میرے ذہن میں یہ تھا کہ لالا جی کو شاید اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ بھی کنفرم نہیں تھا۔ بلکہ اس میں خط میں نے یہ ذکر بھی، پورا نام کیا تھا؟ لالا سری رام مہتا۔ سری رام مہتا، یہ آپ کے دادا جی کے دوست تھے؟ میرے جو دادا غلام رسول نمبردار تھے ان کے لنگوٹیا یار تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے وہ خط انگریزی میں لکھا، اور میں نے اس میں یہ ذکر بھی کیا کہ میں یہ خط آپ کو انگریزی میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ اردو آتی بھی ہے یا نہیں آتی، یا پتہ نہیں آپ ہیں بھی یا نہیں، آپ کے خاندان میں سے کوئی اور بندہ جس کو یہ خط ملے گا وہ پتہ نہیں اردو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ تو اس لیے میں یہ خط انگریزی میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے خاندان میں سے جس کو یہ خط ملے گا تو وہ بھی اس کو سمجھ لے۔ یہ خط خیر میں نے وہ انگریزی میں لکھا اور لالا جی سری رام مہتا کے ایڈریس پہ پوسٹ کر دیا۔ اب امید نہیں تھی کہ اس خط کا جواب آئے گا۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، میں اس خط کو بھول گیا۔ 4 ہفتے کے بعد، یعنی اکتوبر میں نے لکھا تھا 1999 میں وہ خط، تو نومبر 1999 کو 17 یا 18 نومبر تھا، مجھے ڈاکیہ خط لے کے آیا۔ وہی
پیلے رنگ کا لفافہ تھا، ہندوستان سے وہ خط تھا، ہندوستان کی اس کے اوپر ڈاک کی ٹکٹیں لگی ہوئی تھی، فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی میرا ایڈریس تھا فرنٹ پہ، اور جو بیک سائڈ تھی اس کے اوپر لالا سری رام مہتا کا ایڈریس لکھا ہوا تھا. یہ وہ چٹھی ہے لالا سری رام مہتا کی، یعنی یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ فرنٹ پہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ ہندوستان کا جو انڈین پوسٹ ہے اس کا یہ 3 روپے کا ڈاک ٹکٹ یہ فرنٹ پہ لگا ہوا تھا، اور یہ پیچھے 4 ٹکٹ لگے ہوئے ہیں بیک سائڈ پہ. یہ 2 ٹکٹوں کے اوپر گاندھی جی کی تصویر ہے، اور یہ جو 2 ٹکٹیں ہیں ان کے اوپر کسی اسٹوپا کی تصویر ہے. اچھا اچھا. تو ادھر یہ فرنٹ پہ لالا جی نے میرا ایڈریس لکھا، اور بیک سائڈ پہ یہ لالا جی سری رام مہتا کا ایڈریس تھا. اچھا، تو ان کا خط مجھے موصول ہوا. میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ مجھے اس خط کا جواب موصول ہوگا، اور بڑی خوش خط قسم کی اردو میں انہوں نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے اس خط کا جواب دیا. اچھا اچھا. تو خیر، اچھا، وہ ظاہر ہے آپ کو تو نہیں جانتے ہوں گے نا؟ ہاں، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کون ہیں. آپ نے بتایا کہ میں غلام رسول کا پوتا ہوں جو آپ کے دوست تھے لنگوٹی حجاز. ہاں، اب ظاہر وہ مجھے بھی نہیں جانتے تھے، اور میرے والد صاحب کو بھی نہیں آپ جانتے کے تھے. والد کو بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ والد آپ کی ان کی پیدائش جامع پاکستان کے بعد کی ہے. ان کی پیدائش کیا ہے، وہ صرف ان وہ کی پیدائش کس سن کی ہے؟ ان کی پیدائش تھی 1957 کی. 57 کی، یعنی جامع پاکستان کے 10 سال بعد. 10 سال بعد وہ اور آپ کی جو تایا تھے جو ان کے وہ دوست تھے پری پارٹیشن تھے. پیدا وہ، یعنی ان کی پیدائش پری پارٹیشن تھی. ان کو وہ جانتے تھے سری رام مہتا. اچھا. اور وہ انہوں نے خط میں ذکر کیا کہ ہم انہیں پیار سے غلام کا نورا کہتے تھے. اچھا، غلام رسول کو نہیں، جو میرے جو دادا تایا ابو تھے ان کا نام تھا چودھری نور حسین نمبردار. اچھا اچھا. تو وہ انہوں نے خط میں ذکر کیا کہ ہم انہیں پیار سے غلام کا نورا کہتے تھے. آپ کے دادا کا نام تھا غلام رسول، غلام اور رسول، ان کے بیٹے کا نام تھا نور حسین نمبردار. نور حسین نمبردار. اس وجہ سے وہ کہتے تھے غلام کا نورا. غلام کا نورا. تو انہیں وہ جانتے تھے، ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی رہی. تو میرے والد کو تو جو ان کی پارٹیشن کے بعد ان کی پیدائش تھی، تو شاید وہ جانتے ہوں نہ بھی جانتے ہوں. جو تایا جی کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی شاید انہوں نے ذکر کیا ہو ان کا. لیکن میں نے ان کو تعارف کرایا کہ جو چودھری غلام رسول نمبردار کے چھوٹے بیٹے تھے چودھری محمد حسین نمبردار، ان کا میں بیٹا ہوں. میں میٹرک میں پڑھتا ہوں اس وقت، اور یہ مجھے آپ کا خط کا لفافہ ملا تھا، جو پرانے کاغذات. پھر آپ کو جب ملا تو آپ نے پھر اس کے جواب میں لکھا خط؟ جی، میں نے اس کے اسی وقت فوراً لکھ دیا؟ ہاں، میں نے تقریباً اسی دن دوبارہ اس کا جواب لکھا. اچھا. تو آپ نے گھر میں بھی بتایا کسی کو؟ گھر میں دادی فاطمہ زندہ تھی؟ نہیں، ان کی وفات 1994 میں ہو چکی تھی. وہ بھی تایا جی سے ذکر کیا، وہ بڑا خوش ہوئے. اچھا. اور باقی گھر کے افراد بھی بڑا خوش ہوئے. محلے میں بتایا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ دیکھیں کہ اتنے سال بعد بھی جو اتنی پرانی رفاقت تھی، اتنی پرانی جو دوستی تھی، اتنی پرانی جو محبت تھی، وہ ابھی تک قائم ہے. تو وہ جو لالا جی کا دوسرا خط آیا، اس کا میں نے جواب تحریر کیا. تو اس کے جواب میں پھر ان کا لالا جی کا دوسرا خط مجھے 1 مہینے کے بعد موصول ہوا، جس میں انہوں نے اپنے خاندان کا ذکر کیا. میرا جو خاندان تھا، جس کو پری پارٹیشن وہ جانتے تھے، دادا جی کے جو چاچے تھے جو چودھری مغل کے بھائی تھے، جن کو وہ جانتے تھے، ان کا ذکر کیا کہ وہ پردادا چودھری مغل کے پورے خاندان کا ذکر، ان کے بھائیوں کا ذکر کیا کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. بارے میں معلومات حاصل کی. جو میرے دادا چودھری غلام رسول کا سسرال تھا چھنی ڈال کا، ان کے جو چیدہ افراد پری پارٹیشن زندہ تھے، ان کے نام لکھے کہ اب ان کا خاندان جو ہے وہ کس حال میں ہے، اور وہ ابھی تک حیات ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو وہ ان افراد کو انہوں نے ابھی تک یاد رکھا ہوا تھا، ان کے نام یاد تھے، اور ان کے بارے میں بھی یعنی ان کو یہ تھا کہ ان کے حال چال، ان کی خیر خیریت وہ دریافت کریں. اور اس کے بعد پھر سلسلہ منقطع کیسے ہوا کہ پھر آپ نے پھر اس کے بعد کوئی رابطہ
پھر انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ وہ فون کریں گے، ہاں پھر جی. انہوں نے فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب اس میں یہ ہوا کہ فون پہ تو رابطہ نہیں ہو سکا. بعد میں یہ ہوا کہ جب ان کا لالا جی کا دوسرا خط آیا تو اس کے بعد میرے غالباً میٹرک کے پیپر تھے، تو ہم مصروف ہو گئے. 3-4 مہینے 5 مہینے میں 5-6 مہینے وہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر میں نے دوبارہ خط لکھا تو اس خط کا مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے مزید ظاہر ہے اس کے بعد آپ میڈیکل کی تعلیم میں FSC میں کے لیے چلے گئے، لاہور آ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، پھر آپ نے میڈیکل کالج میں آ گئے. تو اس دوران آپ نے پھر کوئی کوشش کی؟ اس وقت تو ظاہر سوشل میڈیا بھی نہیں تھا نا. ہاں، اب چونکہ میں نے جب وہ میٹرک کے امتحان دے کے خط لکھا تو اس کا مجھے جواب موصول نہیں ہوا، تو مجھے پھر دوبارہ یہ امید نہیں تھی کہ مجھے لگا شاید لالا جی کی شاید وفات ہی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ 1999 اگر وہ پری پارٹیشن وہ جوان تھے یا لڑک پن میں تھے تو 1999 میں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہوں گے. تو مجھے جب اس تیسرے خط کا جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے لگا کہ شاید اب یا تو لالا جی رہے نہیں، اور اگر ان کے خاندان میں سے کسی کو وہ خط موصول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو جب وہ رابطہ ادھر سے نہ ہوا تو پھر میں نے بھی دوبارہ کوشش نہیں کی. جب FSC ہو گئی، MBBS ہو گیا، اسپیشلائزیشن ہو گئی اور سوشل میڈیا کافی زیادہ پھیل گیا، پھر کچھ دوست احباب جو واٹس ایپ پہ ہندوستان سے رابطے میں تھے تو میں نے کوشش کی ان کے ذریعے لالا جی کا ایڈریس انہیں بھیجا. جو پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو فیس بک گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں لالا جی کا لیٹر شیئر کیا، ان کا ایڈریس شیئر کیا کہ امبالہ میں اگر کوئی دوست رہتا ہو انہیں جانتا ہو تو وہ ان تک میرا میسج کنوے کرے کہ وہ ان کو میرا نمبر پہنچا دے یا ان کا نمبر میرے تک پہنچا دے تاکہ یہ رابطہ دوبارہ سے بحال ہو سکے. میری لیکن یہ کوشش جو ہے ابھی تک تو اس کا کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا. ایک سال پہلے 2023 میں آپ گئے، 22 میں 2 سال پہلے 2022 میں آپ گئے انڈیا. تو آپ گئے اجمیر شریف؟ نہیں، میں دلی گیا تھا. آپ دلی گئے تو آپ پھر آپ نے کوشش نہیں کی کہ امبالہ میں آپ اتر جاتے اور امبالہ میں رک جاتے اور امبالہ میں ان کو تلاش کرتے، ان کے گھر کو اس ایڈریس پہ جاتے؟ ممکن تھا؟ تو یہ ہمارا ایک گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن تھا جو حضرت امیر خسرو کے عرس میں شرکت کے لیے حکومت کی طرف سے دلی گیا تھا. تو دلی چونکہ ویزا صرف دلی شہر کا تھا، ویزا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ڈیلیگیشن کے اپنے بھی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ یعنی آگے پیچھے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی اور سیکیورٹی کافی ہائی الرٹ ہوتی ہے، کیونکہ 2 دہائیاں پہلے جو سمجھوتا ایکسپریس کو جلا دیا گیا تھا تو اس میں کافی سارے پاکستانیوں کی اموات ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے جو سیکیورٹی ہوتی ہے سینسٹیو ہو گیا، تو سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ ہوتی ہے. جب بھی کوئی ڈیلیگیشن یہاں سے وہاں جاتا ہے تو پورا جو اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے، تو پورا پولیس نے سمجھ لیں اپنے قبضے میں لیا ہوتا ہے پلیٹ فارم، تو وہاں سے آپ آگے پیچھے بالکل بھی موو نہیں کر سکتے. تو امبالہ اسٹیشن پہ ہماری ٹرین رکی تھی. امبالہ شہر کے در و دیوار میں نے دیکھے، صبح کا وقت تھا، 6 بجے کے قریب ٹرین امبالہ اسٹیشن پہ پہنچی تو صبح صادق کی نیلی روشنی پلیٹ فارم پہ پھیلی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے وہاں پہ صبح کے وقت ناشتہ بھی کیا، چائے وغیرہ بھی پی. تو پولیس کا جو انسپیکٹر تھا ہماری سیکیورٹی پہ معمور، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار جو نیو ماڈل کالونی ہے یا جو پریم نگر ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، یہاں سے قریب ہی ہے. تو مجھے لالا سری رام مہتا یاد آ گیا، ان کے وہ خط یاد آ گئے. تو میرے دل میں یہ کسک اٹھی کہ کاش میرے پاس امبالہ کا ویزا بھی ہوتا تو میں امبالہ شہر میں جا کے انہیں تلاش کر سکتا، ان کے خاندان کے افراد کو ڈھونڈ سکتا. تو امبالہ شہر کا جو
ماڈل کالونی تھی جو پریم نگر تھا، جہاں لالا جی کی پاکستان سے بابڑا سے جانے کے بعد جا کے رہائش پذیر ہوئے، وہ بہت قریب بھی تھی اور بہت دور بھی تھی. بالکل. یعنی اتنی قربت کے باوجود بھی وہ سمجھ لیں میرے سے اتنا ہی دور تھے جتنا وہ پاکستان میں مجھ سے دور تھے. تو وہاں تو جانا ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے وہ اس شہر کے در و دیوار دیکھ لیے، وہاں کی صبح دیکھ لی، وہاں کا ریلوے اسٹیشن دیکھ لیا، جہاں ہمارے جو خاندان سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے وہ یہاں سے اپنا سب کچھ گھر بار، اپنی صدیوں کی جائیداد، زمین، رفاقتیں چھوڑ کے ایک بھٹکتے ہوئے، در بدر بھٹکتے ہوئے وہاں پہ جا کے اس شہر میں آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک بار پھر سے نئی زندگی کی شروعات کی تھی، اور جن سے میں نے 20-25 سال پہلے ایک بار دوبارہ سے رابطہ پیدا کر لیا تھا، وہ رابطہ سرحدوں کی اس دوری کی وجہ سے، اس ہندوستان پاکستان کے خراب تعلقات کی وجہ سے، وہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ جو رابطہ پھر سے ایسا ٹوٹا کہ وہ دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکا. ہاں بہرحال چلیں جی، یہ انشاءاللہ آپ کا ایڈریس بھی شیئر کرتے ہیں، تو اللہ کرے کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جو ان کے خاندان کا کم از کم خیر خبر تو ان کی مل جائے کہ وہ ان کا باقی خاندان کس حالت میں ہے. تو بہرحال جناب بڑی موٹیویٹنگ آپ کی سٹوری ہے، تو اس طرح پارٹیشن کی ہزاروں داستانیں ہیں. بہت شکریہ جناب. یہ کہانی ہے 17 مئی 2022 کی. تو ٹرین رات کو تقریباً 10 بجے امرتسر جنکشن سے نکلی. ساری رات یہ سفر دلی کی طرف جاری رہا. میری آنکھیں کبھی نیند سے بند ہوتی تھیں، کبھی کھلتی تھیں. تو ٹرین کا جو کولنگ سسٹم تھا، اے سی سسٹم تھا، اس کا جو ٹیکنیشین لڑکا تھا اس سے میری اچھی سلام دعا ہو گئی اسی سفر کے دوران. تو اسے میں نے کہا یار اگر میں سو جاؤں، میری آنکھ لگ جائے، تو مجھے تم نے نا امبالہ اسٹیشن پہ لازمی جگا دینا ہے. اب آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹرین امبالہ اسٹیشن پہ رکے گی بھی یا نہیں رکے گی. خیر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی امبالہ کا اسٹیشن آیا اور ٹرین رکی تو میں آپ کو وہاں پہ جگا دوں گا. سوتے جاگتے میں یہ سفر جاری رہا. نیند سے میری آنکھیں بوجھل تھیں. پچھلی رات بھی میں پوری اچھی طرح سے سو نہیں سکا تھا. تو اچانک جب میں گہری نیند کی کیفیت میں تھا تو اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور میری آنکھیں کھلیں تو یہ صبح 6 بجے کا تقریباً وقت تھا. پلیٹ فارم کے اوپر صبح صادق کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی. لوگ پلیٹ فارم کے اوپر آ جا رہے تھے اور ٹرین رک چکی تھی. یہ امبالہ جنکشن تھا. امبالہ شہر دیکھنے کی میری بڑے سالوں کی، بلکہ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کی خواہش تھی کہ کبھی امبالہ شہر ضرور